ہماری جو احادیث کی کتابیں ہیں الکافی ہوگی اور دیگر، یہ بہت زیادہ روایات اس میں موجود ہیں کہ جس میں یہ تاکید کی گئی ہے اور فضائل اور اہمیت بیان کیے گئے ہیں کہ دین کو سیکھنے کی کیا اہمیت ہے۔ اس وقت میرے سامنے الکافی ہے اور اس میں سے کچھ فرامین ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمال کیا ہے، اور کمال بھی کون سا، الکمال و کل الکمال، کہ جس کمال کے بعد پھر مزید ترقی کی گنجائش نہ رہے۔ تو امام کی نگاہ میں دیکھیں کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل کرے اور کمال حاصل کر لے، ترقی حاصل کر لے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں محنت کرے، ایفرٹ کرے اور آگے بڑھے اور اگلے کمال تک پہنچ جائے۔ ہر چیز میں عقل انسانی کو اللہ نے بنائی ایسے ہے کہ وہ ہمیشہ کمال کو چاہتی ہے۔ تو اب صادق آل محمد میں سے ایک سچا جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ الکمال و کل الکمال، کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ مکمل کمال کیا ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہ رہے، تو امام نے فرمایا کہ وہ 3 چیزیں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے، التفقہ فی الدین، کہ دین کو سیکھنا، دین کو سیکھنا۔ پھر ساتھ 2 چیزوں کا اور ایڈ کی اضافہ فرمایا امام نے کہ دین کو سیکھنا اور صبر علی النائبۃ، مشکلات پہ صبر کرنا، اور تیسری چیز کیا ہے کہ وہ تقدیر المعیشت، اپنی جو معیشت ہے، روزگار ہے، اس کو منظم کرنا۔ تو جو انسان اپنی زندگی میں یہ 3 کام کر لے، دین بھی سیکھے، مشکلات کے اوپر صبر بھی کرے، اور اپنا جو روزگار ہے، اپنی معیشت ہے، اسے بھی وہ منظم کر دے، تو سمجھو کہ وہ کمال کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ چکا ہے کہ جو امام کی نگاہ میں کل الکمال ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کل الکمال کیوں حاصل ہوا؟ کیونکہ اس کے اندر دنیا کے ساتھ یعنی روزگار کمانے کے ساتھ ساتھ دین سیکھنا بھی رکھا ہے۔ اگر یہ دین سیکھنا نکال دیں تو پھر ہم اسے کل کمال نہیں کہیں گے۔ اور اسی طریقے سے میرے پاس ایک اور روایت ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام لوگوں کو خطاب کیا کرتے تھے کہ ایھا الناس اعلموا، اے لوگو جان لو۔ اور یہ مولا کا انداز بھی ہے، قرآن مجید کا انداز بھی ہے کہ جب بھی اعلموا کا لفظ آتا ہے کہ جان لو، تو اس سے لوگوں کو متوجہ کرنا ہوتا ہے کہ ابھی بات بہت اہم اور بہت وزنی ہونے والی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اعلموا، کہ اے لوگو جان لو کہ ان کمال الدین طلب العلم، کہ اگر دین میں کمال چاہتے ہو تو وہ طلب العلم والعمل بہ، وہ دین کے علم بھی حاصل کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دینی طور پہ ایک کمال کو حاصل کر لو اور اپنے آپ کو بلند مرتبہ بنا لو، ایک ایسا انسان بنا لو کہ جو فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے، تو پھر مولا یہ فرما رہے ہیں کہ وہ دین کا علم ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور پھر مولا نے اس کی وجہ بھی بڑی خوبصورت بتائی، فرمایا کہ وَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ، کہ دین کا علم حاصل کرنا تمہارے اوپر اوجب زیادہ واجب ہے مال کے حاصل کرنے سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں یہ کہ دین اسلام میں مال کمانا، روزگار کمانا، تجارت کرنا اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس سے جو بڑا واجب ہے وہ کیا ہے، دین کا علم حاصل کرنا، یہ بہت بڑا واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر مولا نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان المال مقسوم مضموم لکم، کہ جو مال ہے وہ تو تقسیم ہو چکا ہے، اس کی تو تمہارے لیے ضمانت لی جا چکی ہے کہ قد قسمہ عادل بینکم، ایک عادل ذات نے مال کو تمہارے درمیان تمہارے رزق کو تقسیم کر دیا ہے، اور وضامنہ، اس نے رزق کی ضمانت لے رکھی ہے، ہوا سیفی لکم، اور وہ جو رزق کی ضمانت لی ہے وہ تم تھوڑی بہت محنت کرو گے تو وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن جہاں تک علم کا مسئلہ ہے تو والعلم مخزون عند اہلہ، علم اللہ نے تقسیم نہیں کیا بلکہ علم کو چھپا کے رکھا ہے، مخزون کیا ہے اہل علم کے پاس۔ وقد امرتم، اور تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بطلبہ، کہ تم علم کو حاصل کرو، بس اے لوگو تم علم حاصل کرو، تم دین کا علم حاصل کرو، کیونکہ اگر تم حاصل نہیں کرو گے تو رزق کی طرح یہ تمہارے حصے میں آنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے ہم چلتے جائیں روایات میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ ایک روایت میں امام علیہ السلام لوگوں کی جو ہے وہ 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ اس میں امام فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے لوگوں کی کیٹیگری ہم بنانا چاہیں تو 3 قسم کے افراد ہمیں نظر آئیں گے۔ اس میں سے ایک عالم ہیں اور کہا کہ ہم آل محمد عالم ہیں، اور دوسرے نمبر پہ کہا کہ متعلمون، کہ جو سیکھنے والے ہیں، اور کہا کہ جو ہمارے شیعہ ہوتے ہیں وہ متعلم ہی ہوتے ہیں۔
کیا کہنا. اور تیسرا جو کہا غصہ کہ وہ جو پانی کے اوپر ایک جاگ سی جمع ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوڑا کرکٹ اور گند ہوتا ہے، کہا کہ یہ تیسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں. اور اس کا جو حدیث کا جو درمیانہ حصہ ہے کہ المتعلمون ہم الشیعہ، کہ المتعلم هو الشیعہ، کہ جو سیکھنے والا ہوتا ہے وہی شیعہ ہوتا ہے. یعنی امام کی نگاہ میں جو شیعہ ہے وہ ہوگا کہ جس کی زندگی میں یہ سیٹ اپ چلتا رہے کہ وہ دین سیکھتا رہے، تو وہ امام کی نگاہ میں شیعہ ہے. اسی وجہ سے امام فرماتے تھے کہ جو بندہ دین نہیں سیکھتا فَهُوَ عَرَابِيٌ، کہ وہ بدو ہے. دیکھیں ہمارے پاس عربی میں دو اصطلاح ہیں. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جاہل ہے، تو جاہل عیب ہونا نہیں ہے، جہالت عیب نہیں ہے. مطلب بہت سارے لوگ، ہم خود بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتے. جب کسی چیز کو نہیں جانتے تو ہم جاہل ہوئے اس سے. لیکن امام نے یہاں پہ جاہل نہیں کہا، بلکہ کہا کہ وہ بدو ہے، عرابی ہے. یعنی بدو کیا مطلب کہ اس کے اندر بہت بڑا نقص ہے یہ، اور اسے اس نقص کو دور کرنا ہے. اور پھر معنی فرمایا کہ جو بہت کچھ دنیا میں حاصل کر لے لیکن اگر اس نے تفقہ فی الدین نہیں کیا، دین اس نے نہیں کیا، تو وہ ہماری نگاہ میں عرابی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سبحان اللہ. اور پیغمبر اسلام کا مشہور واقعہ کہ ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں اور ایک مرد کے ارد گرد جمع ہیں، اور پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو فقیلا علامتن، کہا گیا کہ یہ علامہ صاحب ہیں. تو علامہ جو ہے وہ عربی زبان کے اعتبار سے عالم ہوتا ہے، پھر عالم کے بعد علیم ہوتا ہے، علیم کے بعد پھر علام ہوتا ہے، علام کے بعد جو بہت ہی پڑھ لکھ جائے، آخری سٹیپ صیغہ مبالغہ، وہاں پہ گول تا لگا دی جاتی ہے اور وہ علامہ بن جاتا ہے. کیا کہنا. تو لوگ اس کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں اور سارے جمع ہیں. تو پیغمبر نے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے، کون سا علم ہے اس کے پاس. تو لوگوں نے کہا کہ ایک تو جتنے بھی عرب کے شجرے ہیں اس کے پاس، سارے اس کو شجرہ نسب یاد ہیں. جس کے قبیلے کے پاس آپ چلے جائیں، فر جو ہے یہ شجرے پڑھتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں. اور پھر سارے لوگ کٹھے ہیں اسے داد دے رہے ہیں. پھر کہا کہ وہ وقایا، جتنے بھی عرب کے قصے ہیں سارے اس کو یاد ہیں. اور کہا کہ جو اشعار ہیں وہ بھی بڑے عمدہ طریقے سے پڑھتا ہے، وہ بھی یاد ہیں. والعربیت، اور اگر عربی ادب میں ہے تو اس میں تو کیا کمال ہے. یعنی بعض کا اس روایت میں پڑھتا ہوں کہ جس طریقے سے بعض خطبہ ہیں، بالکل یہی کنڈیشن ہے کہ اس زمانے کا جو علامہ تھا جس کو لوگ علامہ کہتے تھے، اور آج کل کو جو یہ لفظ کتنا ناقدر ہو گیا، اس کی قدر کو نہیں لوگ پہچانتے، اور جس کو وہ علامہ کہتے ہیں وہ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جو شجرہ نسب سپیڈ سے پڑھتا ہو اور واقع اس سے یاد ہوں اور شعر اور عربی ادب یا اردو ادب پہ مہارت رکھتا ہو تو اسے وہ علامہ کہہ دیتے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ذاک علم لا یضر من جہلہ، اس کے پاس جو علم ہے اگر یہ علم نہ ہو، جو اس سے جاہل رہ جائے تو اس کو کوئی نقصان ہی نہیں ہے. ولا ينفع من علم، اور جو یہ علم سیکھ لے، اشعار سیکھ لے، عربی ادب سیکھ لے، عرب کے واقعات سیکھ لے، شجرہ نسب سیکھ لے، سارے کے سارے، اس کو یہ علم فائدہ نہیں دے گا. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا انما العلم ثلاثہ، کہ او میں تمہیں بتاتا ہوں کہ علم کسے کہتے ہیں. اور انما لگا کے جو ہے وہ حصر کر دی کہ اگر دیکھنا ہے کہ علم کیا ہے تو وہ 3 قسم کے علم ہیں. آیت محکمۃ، ایک محکم آیت ہے، قرآن مجید کی محکم آیت کا علم ہے. اور دوسرا فرمایا کہ فریضۃ عادلۃ، ایک ایسا فرض جو مستقیم ہو اور تمہیں پتہ چلے کہ تمہاری زندگی میں کیا تمہاری ذمہ داری ہے، دینی حوالے سے کیا ذمہ داری ہے، اس کا سیکھنا. اور سنت قائمت، تیسری چیز کیا ہے، سنت ہے کہ جو بالکل مستقیم ہے اور کھڑی ہوئی ہے. اور فرمایا کہ وما خلاہن فہو فضل، اس سے ہٹ کے جو ہے وہ ہماری نگاہ میں جو ہے وہ اضافی اور ایک فضول سی چیز آپ کہہ دیں کہ وہ ہے، وغیرہ پلس پوائنٹ ہے. ہاں پلس پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. فضل کیا ایک مطلب پلس پوائنٹ بھی ہوتا ہے اور ایک فضول اور اضافی بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. جن امپورٹنٹ انہیں 3 چیزوں کی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ چاہے آپ اسے دنیا علامہ کہتی ہو، لیکن پیغمبر کی نگاہ میں وہ علامہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس علم نام کی چیز ہی نہیں ہے. بہت شکریہ.